باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی سیرت اور ان کے کمالات، ان کی کرامات کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس نیت سے کہ ہم ان بزرگوں کی، ان مقدس ہستیوں کی سیرت کو سنیں، خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کے اندر وہ عادتیں پیدا کریں جو ان نفوس قدسیہ کی تھی، تاکہ ہمارا گھر بھی شریعت و سنت کا ایک بہترین گہوارہ بن جائے اور ہمیں ان مقدس ہستیوں کی سیرت پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت۔ سلسلے کا ایک موضوع ہوتا ہے جس موضوع پر مدنی پھول لیے جاتے ہیں۔ ہمارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے مدنی پھول اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، با پردہ دلیر خواتین، سادات کرام کی عظمت، اس طرح کے مختلف مدنی گلدستوں سے سجا ہوا یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمارے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دلوں کو روشن و منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے اپنے دل و دماغ کو معطر و منور کیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ثنا خوانی کی طرف بڑھتے ہیں، مگر پہلے سلسلے کے موضوع کے متعلق سن لیجئے۔ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا اور بہت ہی محبت و عشق سے بھرا ہوا ہے۔ موضوع ہے اہل بیت اور شجرہ قادریہ۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں جن اہل بیت کرام علیہم رضوان کا تذکرہ خیر ہے، جو ہمارے مشائخ میں شامل ہے، ان کا تذکرہ خیر ہوگا، ان کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ بیعت کی اہمیت کو بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، بیعت کیوں ضروری ہے، قرآن و حدیث بیعت یعنی مرید ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شجرے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہ بزرگ جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے، جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے،
ان کے حالات کیا تھے، ان کی زندگیاں کیا تھی، انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا اور کتنے اچھے انداز میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو شجرہ قادریہ اور اہل بیت اطہار اس موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور نعت شریف سنتے ہیں۔ جی میلاد بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اے اولا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت
ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ وہ تازہ کرنے والے اشعار ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ واہ جی، حاصل کلام رہ گیا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں واہ واہ، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں۔ کیا بات ہے حضور، اگر پڑھ دیں یہ بھی طرز میں۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ کیسے مرجائیں گے؟ اس لیے کہ ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی ہے نا۔ اللہ اللہ، ان کی رگ و پے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع مصطفیٰ یہ بالکل راسخ تھا، تو وہ کیسے جو ہے بن پانی کے تر نہ رہتے، بلکہ وہ خود بھی تر و تازہ ہیں اللہ، اور رہتی دنیا تک ایمان والوں کو تر و تازہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ان کے سبحان اللہ۔ تذکرے ایمان والوں کو جلا بخشتے ہیں، ان کے تذکرے ایمان والوں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انہی مہکتے پھولوں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار کی وہ برکتیں حاصل ہیں، اور جنہیں ہم ان نفوس قدسیہ میں شامل کرتے ہیں جن کو خاندان نبوت سے تعلق حاصل ہے۔ اور شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں جن بزرگوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ خاص طور پر آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ شجرہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ جب کسی پیر کامل کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دیتا ہے تو پیر کامل اپنے سے اس بندے کو، اس اسلامی بھائی کو، اس مسلمان کو منسلک کرتے ہیں اور ان سے بیعت لیتے ہیں کچھ الفاظ کے ساتھ، عبادت پر، گناہوں سے بچنے پر، نیکیاں کرنے پر۔ وہ جو سلسلہ ہوتا ہے ان پیر صاحب کے پھر پیر صاحب، ان کے پھر شیخ، پھر ان کے شیخ، پھر ان کے شیخ، اور یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو 3 سلسلے مولا مشکل کشا سے ملتے ہیں، اور ایک سلسلہ جا کر جو طریقت کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور پھر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں شجرہ، اور یہ شجرہ اس لیے شجر سے بنا ہے، درخت، کیونکہ اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں، اور اس کی جو جڑ اور اصل و بنیاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان سے وابستگی کا نام ہے بیعت کرنا، اسی کو کہتے ہیں شجرہ۔ تو شجرہ قادریہ یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو بیعت ہوتے ہیں ان کو شجرہ قادریہ کے ساتھ منسلک ہونا کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار میں سے، خاندان نبوت میں سے جن کا تذکرہ شجرہ قادریہ میں ہے، اس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ غلام محی الدین بھائی، پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں اہل بیت اطہار کے جو مشائخ کرام خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اگر نام اور پھر ان سے متعلق جو منظوم شعر ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہیں، وہ بھی اگر آپ ذکر کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ قادریہ میں الحمدللہ مشائخ اہل بیت بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ذکر فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واہ واہ، ہمارا شجرہ چونکہ پہنچتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک، اور وہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، تو جو اہل بیت کے مشائخ ہیں، یعنی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست ایک تعلق رکھنے والے اور ان کے گھرانے سے خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ اور سگا رشتہ، نسبی رشتہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ اہل بیت کے مشائخ الحمدللہ
ہم ان کے ذریعے مولا علی تک پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان میں سب سے پہلا نام تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر آپ کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا سجاد، حضرت علی اوسط امام زین العابدین سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نام کیا ان کا؟ سجاد ہے، علی آپ اوسط کا زین العابدین، آپ کا نام ہے علی، علی، فقط آپ کا نام ہے علی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے ہوئے، جن کے تینوں کے نام علی تھے، ٹھیک، اور پہچان کے لیے سب سے بڑے شہزادے کو علی اکبر کہا جاتا تھا، اور جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے ان کو علی اصغر، درمیانے، اور جو درمیانے تھے منجلے ان کو علی اوسط۔ تو آپ کا نام ہے علی، یعنی آپ درمیانے بیٹے ہیں آپ؟ جی، مولا مشکل کشا کے لخت جگر ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں امام زین العابدین حضرت علی اوسط، جن کا لقب ہے السجاد۔ اور یہ لقب آپ کو اس لیے ملا کہ آپ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے تھے۔ پھر آپ کے لخت جگر ہیں حضرت سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد آپ کے لخت جگر ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی ہم 15 رجب کو جو ہے ان کی نسبت سے کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد ان کے شہزادے محترم حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مشائخ کرام ہیں جن کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اپنے شجرے میں ذکر فرمایا، اور ان مشائخ کے مبارک ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ناموں کو اور ان کے مبارک اوصاف کو، جو مشہور اوصاف ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی ہے، اور ان کے جو مبارک نام ہیں نا، ان مبارک ناموں کو ذکر کرتے ہوئے اور ان مبارک اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے ان کے معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ جیسے اس کی مثال دیں کہ پہلا جو شعر ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے۔ یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ آپ کا لقب ہے مشکل کشا۔ اسی لقب کو وسیلہ بناتے ہوئے اس معنی کے اندر جو ایک خاص معنی پایا جا رہا تھا، وہ طلب کیا، یعنی مشکل کشا سے یا اللہ ہماری ان کے صدقے مشکل آسان فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ پھر فرمایا سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے۔ سید سجاد یعنی حضرت علی اوسط یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سجاد کہا جاتا تھا۔ تو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، یا اللہ ان سید سجاد کا صدقہ مجھے ہمیشہ عبادت کرنے والا، ساجدوں کے سردار کا صدقہ، کثرت سے عبادت کرنے والے کا صدقہ، جو سید سجاد امام زین العابدین ہیں، ان کا صدقہ ہمیں بھی تو ساجد بنا۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، ہمیں علم حق عطا فرما ان کے صدقے جو امام باقر ہیں، جن کو اللہ نے علم حق عطا فرما۔ کیا بات ہے، امام باقر کے صدقے۔ تو یہ اس طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ اب امام باقر کے بعد آپ کے شہزادے ہیں امام جعفر صادق، نام جعفر ہے اور ان کا لقب ہے صادق۔ تو اب ان کا صدقہ اعلیٰ حضرت نے ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، صدق صادق کا تصدق، یعنی امام جعفر صادق کی سچائی کا صدقہ مانگا، ہمیں اسلام میں سچا بنا دے۔ کیا بات، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ پھر آگے فرمایا بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے ہیں وہ ہیں امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کا صدقہ مانگا بے غضب راضی ہو کاظم، یا اللہ ہم پر بلا غضب، بلا ناراضگی، بلا کسی عذاب دیے ہم سے ایسا راضی ہو جا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ امام موسیٰ کاظم کا صدقہ، امام علی رضا کا صدقہ، ان کے صدقے ہم پر غضب نہ فرما بلکہ بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پیارا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال بھی دیکھیں، اور ان بزرگوں سے محبت بھی دیکھیں کہ ان بزرگوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جب دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کی قبولیت کے اندر جو ہے وہ ہمیں مزید جو ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی
ماشاءاللہ فیضان صحابہ و اہل بیت بہت اچھا سلسلہ ہے. یہ ایک منقبت کی فرمائش کرنی ہے. باقی جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. جی انشاءاللہ. نیکسٹ. ہند کے شہر پونا سے محمد غیبی رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت جاری و ساری ہے. نعت خواں کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دیں. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین و ایاکم. اگلی کال. حضور میرا نام علی اصغر اتاری ہے. میں خانپور کٹورا ضلع رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. حضور میں سننا چاہوں گا نعت خواں اسلامی بھائی سے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انشاءاللہ زوجل آپ کی فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا. پہلے ہم حسنین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حسنین بھائی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر پچھلے سلسلوں میں ہمارا ہوا ہے. تو امام زین العابدین کی سیرت پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی سلسلہ ہمارا بہت پیارا ہے. اہل بیت اور شجرہ قادریہ اتاریہ میں جو خاندان نبوت کے چراغ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس شجرے کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ شجرہ قادریہ جو پڑھتا ہے اسے اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنا شجرہ یاد ہو جاتا ہے کہ میں نے جس پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ان کے پیر کون ہیں، ان کے پیر کون ہیں، ان کے پیر کون ہیں. یوں اسے اپنا شجرہ جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یاد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ آل آپ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یقیناً صالحین میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اور بھی بہت سے فوائد ہیں کہ جب ہم بزرگان دین کو اپنے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں تو پھر جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں تو پھر یہ ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں. کیا بات. ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر امام زین العابدین، آپ کا نام ہم نے سن لیا. علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا نام تھا. آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم، ابو بکر وغیرہ تھی. آپ کی القابات، آپ کو زین العابدین، عبادت گزار، عبادت کرنے والوں کا منبع، عظیم کہا جاتا تھا. آپ کو سجاد نام ہی اس لیے دیا گیا لکثرتی عبادتی ہی. آپ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اس وجہ سے آپ کو سجاد بھی کثرت سے سجدہ کرنے والا کہا جاتا ہے. شجرہ قادریہ اتاریہ میں جو تیسرا شعر ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے. ہم نے اس کا معنی بھی سمجھ لیا. سید سجاد سے مراد یہاں امام زین العابدین ہیں کہ یہ کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں، بلکہ جو سجدے کرنے والے ہیں ان کے بھی سردار ہیں. اور انہی کے وسیلے سے گویا اس شعر میں یہ دعا مانگی گئی کہ اے میرے رب، امام زین العابدین کا صدقہ جو تیری بارگاہ میں کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں بھی نمازی بنا، سجدہ کرنے والا بنا دے. علم حق دے باقی رے علم خدا کے واسطے. علم خدا ہدایت کا علم، راہ راست کا علم، علم حق حق ترین علم صراط مستقیم. تو امام باقر جو علم خدا ہدایت کے علم کے ماہر تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے صدقے سے ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. یہ اس شعر کا مفہوم اور خلاصہ ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو ان میں چند گوشے ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے بے مثل و بے مثال ہیں. آپ کی چند خصوصیات ہیں. اولیاء کرام جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں خصوصیات بہت سی پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ اولیاء کرام ایسے مقام و مرتبے پر آ جاتے ہیں کہ جب کسی خاص وصف کا ذکر آتا ہے، کسی خاص عبادت کا ذکر آتا ہے تو ان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے جود و سخاوت کرنے والے،
اور آپ کی جود و سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ رات میں چھپ کر اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے کہ دینے والوں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ ہمیں صدقہ کون دیتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کان الناس من اہل المدینتی یعیشون، کہ اہل مدینہ کے کچھ لوگ تھے جنہیں کچھ رقم آیا کرتی تھی سجدے سے، لیکن ولا یدرون، لیکن وہ جانا نہیں کرتے تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ ہمیں دے کر کون جاتا ہے، یہ رقم آتی کہاں سے ہے۔ لیکن فلما ماتا، جب امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کا انتقال ہو گیا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ صدقہ، یہ رقم امام زین العابدین ہمیں دیا۔ کیا بات، اخلاص، اخلاص، 1000 گھروں کی کفالت یہ کر رہے ہیں، ایک 1000 گھروں کی کفالت امام زین العابدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا ایک بہترین جو وصف ہے ان کی ایک عبادت کا انداز ہے۔ ان کے عبادت کے متعلق آتا ہے کہ امام زین العابدین جب وضو کیا کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر زرد طرح کا رنگ آ جایا کرتا تھا، گویا آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا، خوف کی وجہ سے۔ جب آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والے آپ سے پوچھتے علی جا آپ کا یہ رنگ اس حالت میں کس طرح ہو جاتا ہے، گویا آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس طرح کا معاملہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ فرماتے تھے کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں؟ ہم بھی اپنی عبادتوں کو دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو ہماری کیفیات کیا ہوتی ہے؟ کیا ہماری کیفیات یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اس طرح مال تقسیم کریں کہ ہمارا لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے مال اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں؟ ہر شخص اپنی نیت پر غور کرے۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہترین وصف جو تھا وہ آپ حلم والے تھے، بردباری والے تھے۔ کیا بات! صراط الجنان میں ایک آیت کے تحت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کے تحت ایک واقعہ لکھا کہ امام زین العابدین کی باندی آپ کو وضو کرا رہی تو ان کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرہ مبارک پر گر گیا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ امام زین العابدین کا جب یہ حال ہوا تو باندی نے یہ آیت پڑھی اور غصے کو پینے والے۔ فوراً جب یہ آیت امام زین العابدین نے سنی تو فرمایا میں نے غصے کو، اللہ باندی نے فوراً موقع کو غنیمت جانا اور یہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف۔ کیا بات، کیا بات! باندی نے فوراً ایک آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ یعنی ایک وصف تو دیکھیے کہ ایک گویا کہ ایک قصور ہوا، لیکن پھر بھی یہاں سے اس بارگاہ سے وہ ہمیں فضائل ملے، ان کے غلاموں کو وہ فضائل ملے کہ انہیں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو بزرگان دین اور بالخصوص جو خاندان نبوت کے چراغ، سخیوں کا گھرانہ، سخاوت تھے یہ، سخاوت، غلام محی الدین بھائی سخاوت نکلی انہی کے در سے ہے، انہی کا حصہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ تو امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین آپ 58 سال کی عمر میں وفات پا گئے، آپ کی وفات ظاہری ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ اچھا، امام زین العابدین، ہاں یہ بھی تو کربلا میں تھے نا، کہ واقع کربلا میں یہ موجود تھے اور انہوں نے سارا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے پھر اس واقعے کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، سادہ پانی پیتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور تھوڑا گرمی ہے، گرمی کا عالم ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھ لیتے تو پانی بھول جاتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وقت جب شہداء کربلا کو سفاکیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، تو اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچے تھے، تو ایک بدبخت ان کو بھی شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن کسی دوسرے نے یہ کہا کہ ان کو تو چھوڑ دو، اب خواتین ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو پھر یہ ان خواتین اسلام کے ساتھ اور اہل بیت کے اس مقدس گھرانے کی حفاظت کرتے ہوئے پھر یہ زنجیروں میں اور جکڑ کر زنجیروں میں یزید کے پاس لے کر وہاں یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے
کوہ استقامت بن کے اس کے سوالوں کا جوابات، اللہ، اس کے سوالات کے جوابات دیے، اور پھر آپ کے ہاتھ میں زنجیریں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. آپ نے اس وقت جب یہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یعنی حضور سے مدد چاہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ شاندار قصیدہ کا فی البدی، یعنی کہ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے آپ کے، لکھنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ایسے یوں سمجھیں کہ حالات میں، ایسے حالات میں اور ایسی کیفیات میں آپ نے وہ فی البدی قصیدہ کہا کہ جس کو آج تک اہل اسلام پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان نلتیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحتشم. یعنی اس وقت ایسی حالت میں کہ آپ قید ہیں اور پھر آپ کربلا سے مدینے کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں، اس وقت استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اے صبا، اگر تیرا اس جگہ جانا ہو جہاں نبی محترم کا روزہ ہے، جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، بلغ سلامی، تو میرا سلام پہنچانا. سبحان اللہ. روضۃ فیہا النبی المحترم، اس روزے پر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات ہے. اور پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، ہمارے جگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کی تلوار سے زخمی ہوگا. طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، ان شہر والوں کو مبارک ہو کہ جس شہر میں نبی محتشم موجود ہیں. کیا بات. مزید انشاءاللہ ہم ان خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور شجرہ قادریہ کے بارے میں سنیں گے. بڑھتے ہیں اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے بارے میں سنتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں ایک مرزا بہا اللہ بھی گزرا ہے جس نے ایران کی سلطنت میں یہ فتنہ برپا کیا تھا. اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے ماننے والوں کے لیے ایک شریعت گھڑی، ان کے لیے کچھ احکامات اس طرح کے بنائے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے. اس کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس آخری نبی کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ معاذ اللہ مرزا بہا اللہ ہے، اور اس پر نبوت کا دروازہ ختم ہوا. حضرت آدم سے لے کر اور جو انبیاء آئے تو نبوت کے جو خاتمے کا سبب بنا وہ معاذ اللہ مرزا بہا اللہ بنا. یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی بھی تعلیم دیا کرتا تھا کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے اندر ہے. اس کے ماننے والے یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ مرزا بہا اللہ معاذ اللہ خدا ہے یا خدا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس قبیح عقیدے کے یہ لوگ مالک تھے اور اس طرح اپنے اس فتنے میں یہ مبتلا رہے. نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں اس طرح کے بہت سارے گزرے ہیں، مگر یاد رکھیے ایمان کامل کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھا جائے. حدیث پاک سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام اللہ کی مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وختم بالنبیون، اور مجھ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی. تو یاد رکھیے یہ واضح عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت بند ہو گیا. عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میلاد بھائی آپ سے نعتوں کی فرمائش بھی کی گئی، تو اگر ایک دو شعر آپ پڑھ دیں ان کے بھی، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی دل جوئی ہو جائے. ماشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے،
کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذات تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ نانا حسنین وہ جو کان اے حسن میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے شجرے میں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ خیر ہے، ان کے بارے میں آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شہزادے ہیں،
اور جب واقعہ کربلا جو پیش آیا سن 61 ہجری میں، اس سے 3 سال پہلے سن 57 ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام تو محمد ہے، اور باقر ان کا یوں کہہ لے کہ لقب ہے جو ان کو دیا گیا، اور بھی ان کے القاب ہیں، ہادی ہے، اسی طرح اور بھی مختلف القاب ہیں۔ باقر کہنے کی دراصل وجہ علماء نے جو بیان کی، جس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور ابن خلقان مؤرخ ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء محدثین نے اس بات کو بیان کیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ آپ کو باقر کہنے کی وجہ دراصل یہ ہے، باقر نکلا بقرہ سے، ٹھیک، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کھولنے والا، واضح کرنے والا۔ چونکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کو، مختلف علوم و فنون کو، قرآن و حدیث کے اہم مطالب کو اس طرح واضح اور آشکار کر دیا کہ آپ کے بعد ایسا بندہ کوئی نہیں آ سکا۔ اللہ، بہت بڑے آپ امام تھے، عالم تھے، محدث تھے، اور تابعی بھی آپ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے، ان سے ملاقات کا شرف بھی پایا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے یوں تو بے شمار آپ کے فضائل و مناقب ہیں، آپ کی کرامات بے شمار ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا خوف بھی بہت زیادہ رکھتے تھے، اللہ، بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے خادم افلح جو آپ کا خادم ہے اس کے ساتھ تھے، آپ مکہ پاک میں حاضر ہوئے، اور خانہ کعبہ پر جب نظر پڑی بہت روئے، اس شدت کے ساتھ آپ روئے کہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ آپ کے خادم نے عرض کی، حضور آپ اتنی اونچی آواز سے رو رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور نگاہوں کا مرکز آپ بن رہے ہیں۔ آپ نے مطلب عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ روں، کیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو نہ بہوں، کہ نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا، قیامت کے معاملات کیا ہوں گے، کیا میرے ساتھ معاملات ہوں گے، میرے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی آپ نے عاجزی برے جملے ارشاد فرمائے۔ محسن بھائی دیکھیے، اس سے ہمارے لیے بھی درس ہے کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، محدث ہیں، اہل بیت اطہار میں سے مطلب یہ ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا عالم ان کا کیا ہے۔ آج ہم 4 دن نماز پڑھتے ہیں، 4 روزے رکھ لیے، کچھ تھوڑا سا سجدے کر لیے، کچھ خیرات کر دی، کچھ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کی، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، کسی آدمی کو قریب کرنا گوارا نہیں کرتے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے نہیں تھکتے، جی بنتے نہیں تھکتے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی شخص کے ساتھ مدینہ پاک سے مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کے ایک بھیڑیا آ گیا۔ اچھا، وہ بھیڑیا آ گیا، اور بھیڑیا آپ خچر پر سوار تھے، دوسرا جو آدمی آپ کے ساتھ تھا وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو آپ کے سامنے بھیڑیا آیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اللہ، آپ اس کی باتیں توجہ سے سنتے رہے، پھر آپ نے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اللہ، جب وہ بھیڑیا چلا گیا تو آپ کے ساتھ جو شخص اس نے کہا، حضرت آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی مخلوق سے کیا ڈرنا۔ کیا بات ہے، اور اس نے کہا حضرت یہ آپ سے باتیں کیا کر رہا تھا بھیڑیا؟ آپ نے فرمایا دراصل یہ پریشان تھا، یہ میرے پاس دعا کے لیے آیا تھا کہ میری جو مادہ ہے وہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ کیا بات۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ٹھیک، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آ گیا، پھر اس نے یہی عرض کیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید کرتے ہوئے اگر میں یہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اگر اس کو اشارہ کروں تو یہ میرے پاس چل کر آ جائے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ کہنا تھا، آپ نے اشارہ کیا تو وہ درخت جو تھا وہ حرکت کرنے لگا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم میرے پاس کیا بات ہے، کیا بات دی ہے۔ تو یہ مثال دی کہ میں اگر یہ عرض کروں تو وہ چل کر میرے پاس، مثال دی اور ہو گیا نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور یہ امام باقر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سیکھا بھی ہے، آپ سے یوں سمجھے کہ علم بھی حاصل کیا، ان سے مسئلے بھی پوچھے ہیں۔
تو اتنے بڑے امام ہے جس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سبحان علم اللہ، سیکھے، امام اس کا مقام اعظم، سبحان اللہ۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے تذکرہ خیر سنا اور ان کے حالات بھی سنے۔ دیکھیں خوف خدا ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اولیاء کے دل میں خوف خدا بدرجہ اتم ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ قیامت اور آخرت کے منازل کے حوالے سے سوچتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر وہ جو خوف کی کیفیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان بزرگوں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں نا، وہ فقط سننے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تو چیک کریں نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا مجھے خوف خدا ہے؟ سخاوت کی بات ہوئی امام زین العابدین کی، کیا تو امام زین العابدین کے ساتھ جیسے وہ سخاوت کرتے کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی کچھ خرچہ صدقہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، اور دینے کے بعد اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ان تمام باتوں کو، غصہ پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ ہمارے اس سلسلے کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ غلام محی الدین بھائی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، اور یوں کہیے گا کہ مسلمانوں کا بچہ ان کے نام سے واقف ہوگا تو غلط نہیں ہوگا، اور رجب المرجب میں ہم ان کے نام کی نیاز یعنی کنڈوں کی نیاز بھی کھاتے ہیں، دنیا بھر میں عاشقان رسول کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ آپ ذکر جمیل فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادے ہیں امام محمد باقر کے۔ اچھا، تو یہ اپنے والد محترم کے پرتو ہیں۔ پرتو مانے عکس، یعنی ان میں وہ اوصاف جمیلہ اور اوصاف حمیدہ بدرجہ اتم پائے جاتے تھے جو ان کے والد گرامی میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی ولادت 17 ربیع الاول بروز پیر شریف کو ہوئی، اور اس میں مبارک ان کا جعفر ہے، جعفر بن محمد۔ ان کا لقب صادق ہے، اور اسی طرح فاضل، طاہر، یہ ان کے القابات ہیں۔ اور یہ صادق جو لقب ہے آپ کا بڑا مشہور ہے، اور آپ اپنے لقب کے ساتھ ہی مشہور ہے، امام جعفر صادق، آپ کو لقب کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یعنی کنیت کہ جو اہل عرب پیار سے اور محبت سے بلاتے تھے، کسی کو پکارتے تھے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے عموماً عام سادہ الفاظ میں، تو کنیت رکھنا سنت بھی ہے۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ٹھیک، اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے اچھا، رشتے کے اعتبار سے۔ وہ اس طرح کہ آپ کی جو والدہ ہیں ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، واہ بھائی واہ، یعنی حضرت قاسم بن صدیق، حضرت قاسم تھے، یہ صدیق اکبر کے شہزادے تھے، ان کی شہزادی ہیں حضرت سیدہ ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ اپنے وقت کے امام تھے، اہل ذوق کے پیش رو اور صاحبان عشق و محبت کے پیشوا تھے۔ واہ واہ۔ اور ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کے گھرانے، اللہ اکبر، ان کا چہرہ بتاتا ہے یہ نبی کے گھرانے سے ہیں۔ اور آپ کی عاجزی کا عالم ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات اور جو جمال، جو اوصاف اور جو فضائل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیضان آپ کی مبارک نسل پر جاری فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور عاجزی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں عاجزی کو راسخ فرما دیتا ہے، کیونکہ عاجزی یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، صحیح، اور اللہ والوں کا شیوا ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا، عاجزی کرتا، اللہ اس کو بلند کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی ولی وقت، بڑے امام، بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے امام تھے، امام وقت تھے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بارگاہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا ابن رسول، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا۔ یہ ان کی عاجزی تھی، اللہ، حالانکہ ان سے کئی سیاہ دل افراد کے دل چمکتے تھے، ہائے ہائے ہائے، ان کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کرتا، ہدایت ملتی، لیکن یہ عاجزی کا عالم تھا۔ کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے نصیحت فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ تو خود ایک زبردست عبادت گزار ہیں، واہ واہ، اور زمانے میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ تو زاہد ہیں، عابد ہیں، میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ یہ آپ کی عاجزی، میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ عرض کی اے فرزند رسول، آپ کو تمام مخلوق پر برتری حاصل ہے، کیونکہ آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کا اپنا مقام ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر ایک کو نصیحت فرمائیں۔ کیا بات ہے۔ اب آپ ان کی عاجزی سنیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں اس قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں جب میرے جد محترم میرا گریبان پکڑ لیں گے اور مجھ سے یہ نہ فرمائیں کہ تو نے حق کی پیروی کرنے میں کوتاہی کیوں کی۔ اللہ، میں کیا جواب دوں گا؟
کیسی عاجزی کا عالم تھا، اور آپ گریہ وزاری فرمانے لگے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی زبان سے یہ جملے نکلے، یا اللہ جن کی فطرت اور جن کا خمیر آب نبوت سے مرکب ہو، جن کے جد امجد نبی آخر الزماں ہو، اور جن کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خاتون جنت جیسی ہوں، جن کا یہ مقام ہو، ان کے غور و فکر کا اور ان کے خوف آخرت کا یہ عالم ہے، تو اے داؤد طائی تیری کیا مجال ہے کہ تو اپنے عمل پر ناز کرے۔ آپ نے اپنا گریبان پکڑا کہ تیری کیا مجال ہے کہ تو اپنے عمل پر ناز کرے۔ تو یہ خدا کی قسم انہی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ اور آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ لیث بن سعد، یہ آپ کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ محدث بھی تھے، یہ کہتے کہ میں جبل ابو قبیس، یہ مکہ مکرمہ کے قریب یا وہاں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر گیا تو میں نے کچھ آواز سنی۔ میں اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص زارو کتار ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، یہاں تک کہ سانس گھٹنے لگی بغیر کسی وقفے کے، یا ربی یا ربی یا ربی، ایک سانس میں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگا۔ پھر توقف کیا اور پھر انہوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اسی طرح پھر ان کا دم گھٹنے لگا، پھر انہوں نے توقف کیا، پھر کہا یا رحمان یا رحمان، پھر اسی طرح کہا یا رحیم یا رحیم، پھر اسی طرح کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ افاقہ ہوا اور خاموش ہو گئے، پھر خاموش ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور عرض کی، یا اللہ میرا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے انگور عطا فرما، میری چادریں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ یہ دعا کی۔ وہ فرماتے ہیں لیث بن سعد کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے انگوروں سے بھری ہوئی ٹوکری دیکھی اور دو نئی چادریں دیکھی جو قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے انگور کی ٹوکری کے پاس آپ بیٹھے اور تھوڑے سے انگور کھانا شروع کیے، تو پھر میں نے آواز دی کہ شیخ مجھے بھی اس کھانے میں شریک فرمائیے۔ کیا بات ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شریک تھا۔ کہا کہ تم کیسے شریک تھے؟ کہا کہ میں آپ کی دعا پر آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آؤ فرزند تم بھی آ جاؤ اور تم بھی کھاؤ۔ تو اب یہ دونوں مل کر کھانے لگے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ ان کو پہچانتے نہیں تھے یہ کون ہے، آپ نے ہاتھ روک لیا اور پھر مجھ سے کہا، لیث بن سعد کہتے ہیں مجھ سے کہا امام نے کہ اے بیٹے اس کو کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا، صحیح کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے جتنا چاہا اتنا کھایا، لیکن انگور برابر ٹوکری میں اسی طرح موجود۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اپنی دو چادریں، ایک چادر سے تیبند باندھی، ایک چادر اپنے جسم مطہر پر پہنی، اور پھر آپ جبل ابو قبیس سے نیچے تشریف لائے۔ تو ایک سائل سوال کر رہا تھا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے عرض کی کہ ایک سینی کہ آپ مجھے یہ چادریں دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں جنتی حلہ عطا فرمائے۔ کیا بات! یہ دعا دی، آپ کے ہاتھ میں وہ دونوں چادریں تھیں، آپ نے جا کے سائل کو وہ دونوں چادریں دے دی۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے جا کے سائل سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہا کہ یہ جعفر بن محمد، حضرت امام جعفر بن محمد بن باقر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام تھا۔ تو آپ کا کرامت بھی آپ کی وہ صاحب کرامت تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قرآنی واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو جمع کیا، پھر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، پھر ان کے گوشت کے ذرات ایک دوسرے میں ملائے اور پھر ان کو آواز دی اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر آئے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ سنا ہے، آج میں کر کے دکھا۔ واہ بھائی واہ۔ آپ نے اسی طرح 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا اور ان کی گردنیں جسم سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں ملایا اور کہا کہ اس کو دور جگہ پر رکھ کر آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان 4 پرندوں کو ان کے ناموں سے پکارا، اللہ کے حکم سے وہ سارے پرندے اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر ان کے مبارک آپ کے پاس جو ان کے سر تھے وہ سر ان کے جسم سے جا کر لگ گئے۔ یعنی معجزہ ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی طور پہ کر کے دکھایا کرامت کے زمرے میں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو حدیث پاک ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ امام جعفر صادق امام اہل یقین، یقیناً آپ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے سچے صدقے میں ہمیں سچا بنا دے، علم عطا فرما دے، خوف عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی کرنے اور مخلوق کے لیے بھی عاجزی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم انشاءاللہ سادات کرام کے بارے میں سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے سادات کرام کی عظمت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں اس وقت فیضان صحابہ اور اہل بیت سلسلے میں، جس کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ سادات کرام کی عظمت۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سادات کرام کی عظمت قرآن پاک احادیث طیبہ کی زبانی انشاءاللہ عز و جل سماعت فرمائیں گے۔ سادات کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد کہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر صدقہ کو حرام فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ احادیث طیبہ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بازبانی خود ان کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ تم میری قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں فی القربہ سے مراد اہل بیت اور سید زادے ہیں۔ سید زادے یہ وہ حضرات ہیں جن کے فضائل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں بروز قیامت اس کا صلہ دوں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ بھلائی کرے مجھ پر لازم ہے کہ میں بروز قیامت اسے اس کا صلہ عطا فرماؤں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سادات کرام سے محبت کرنی ہے، سادات کرام کی عظمت اپنے دل میں رکھنی ہے، سادات کرام سے پیار ہمیں کرنا ہے، سادات کرام سے عقیدت و محبت ہم نے اپنے دلوں میں رکھنی ہے کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو حسنین کریمین کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ماشاءاللہ عز و جل، کچھ کالز بھی دے دیجئے پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سردار آباد سے محمد طارق رضا اتاری۔ کوشچن ہمارا یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق کے کنڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا، ان کی معلومات لینی کہ اس حوالے سے ان کا کیا حقیقت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے جو کنڈے کرتے ہیں اس کی حقیقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے کئی مرتبہ بھی ذکر فرمایا ہے، اور جو رسالہ ہے کفن کی واپسی اس کے اندر کنڈوں کے حوالے سے شرعی حکم اور اس کی پوری تفصیل موجود ہے، اس کو وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ ایصال ثواب ہے۔ کنڈے ایک ہمارے یہاں عرفی نام ہے نیاز کا، جسے ہمارے یہاں 11ویں شریف ہوتی ہے، 12ویں شریف ہوتی ہے، 6ٹی شریف کہا جاتا ہے۔ تو کنڈے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک نیاز کی جاتی ہے۔ کنڈے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں پوریاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کھانا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں۔ مگر مسلمانوں میں ایک رائج ہے کہ وہ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، حلوہ پوری وغیرہ بناتے ہیں اور مسلمانوں کو ایصال ثواب کی نیت سے کھلاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی شرعی طور پہ حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کفن کی واپسی رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ مدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی کال۔ ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجئے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ انشاءاللہ حسنین بھائی، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ہم نے شجرے کے منظوم شعر میں بھی پڑھا ہے، ان کے بارے میں احوال کیا ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق کے شہزادے تھے، اور شجرہ قادریہ کے چوتھے شعر میں آپ کا تذکرہ ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ شعر کا معنی و مفہوم یوں ہے کہ اے میرے رب تجھے صادق الاسلام، سچے اسلام پر قائم رہنے والے یعنی امام جعفر صادق کا واسطہ، ہمیں بھی اسلام پر استقامت نصیب فرما، اور اے میرے رب ہم سے
بغیر حساب و کتاب کے راضی ہو جا، تجھے موسیٰ کاظم اور حضرت علی رضا کا واسطہ۔ ٹھیک۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 صفر المظفر 128 ہجری کو مقام ابوا، یہ مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، یہاں پر آپ کی ولادت یہاں سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی مزار ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے القابات بہت سے ہیں، لیکن آپ جس لقب سے مشہور ہیں وہ کاظم ہے۔ کاظم کا لغت میں اگر معنی دیکھیں تو غصے کے پینے والے کو، غصہ پینے والے شخص کو کاظم کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے غصے پر بہت زیادہ کنٹرول کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام، آپ کا لقب جو ہے وہ کاظم ہے۔ وہ اور بھی آپ کے القابات تھے، جیسے صابر، شاکر، امین، یہ آپ کے القابات تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خصوصیات جو ملتی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو مستجاب الدعوات بنایا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر دعا کو قبول کروانا ہے، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو امام موسیٰ کاظم سے دعا کریں۔ کیا بات۔ لوگ آپ کے پاس آتے، آپ ان کے لیے دعا کرتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے۔ فقہ حنابلہ کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام خلال۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی حاجت پیش آتی، میں موسیٰ کاظم کے مزار پر جاتا، انہیں ایصال ثواب کرتا، پھر ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا، میرا رب میری وہ حاجت پوری فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اسی لیے لوگوں میں مشہور تھا، آپ کو باب الحوائج کہا جاتا تھا، حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ۔ واہ بھائی واہ، کہ ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، حاجتیں پوری۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے، اکثر راتوں میں آپ نوافل پڑھا کرتے تھے اور دن میں آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے چشم و چراغ، آپ اس سلسلے کے ابتدائی شعروں سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ محسن بھائی، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک وصف ایسا ہوتا ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سارے اوصاف کامل اور اکمل تھے۔ ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کی آل میں بھی یہ اوصاف اس طرح آتے گئے کہ ان کے صدقے سے ان کے زمانے کے لوگ وہ وصف لیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی ان کی عبادتوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ان تمام جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، جن کا ہم شجرہ قادریہ میں ذکر کرتے ہیں، عبادت پر ان لوگوں کو کمال حاصل تھا نا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ کثرت سے عبادت کرتے، سجدے کرتے، تلاوت قرآن کرتے، رات میں عبادت کرتے، نوافل پڑھتے۔ تو آج کے اس تذکرہ خیر میں ہم یہ نیت کریں کہ ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے وہ عبادت و ریاضت کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام محی الدین بھائی، اب ہمارے اس تذکرہ خیر میں شجرہ قادریہ میں امام علی رضا بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، آپ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور آپ کی ولادت 153 ہجری 153 مدینہ منورہ میں ہو، اور حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لخت جگر اور وہ انہی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ نہایت ذہین، فتین اور اعلیٰ درجے کے عالم تھے۔ آپ فہم قرآن سے مزین تھے، یعنی قرآن کی سمجھ اللہ نے اتنی دی تھی کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا نا تو اکثر سوالوں کے جوابات آپ قرآنی آیت پڑھ کے بتاتے۔ کیا بات، یعنی جواب میں قرآنی آیت پڑھتے، اتنا آپ قرآن پاک کا فہم رکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ایک ہی دسترخوان پر اپنے غلاموں کو بٹھا کے اپنے ساتھ کھاتے، سبحان اللہ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ بے شمار کفار آپ کی دعوت سے مشرف با اسلام ہوئے، یہاں تک کہ مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دعوت سے مشرف با اسلام۔ بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ یہ بھی ہمارے شجرے کے شیخ ہیں، مشائخ میں سے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، جس سے آپ علیہ رحمہ 21 رمضان المبارک 203 سنہ ہجری 55 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ یعنی مولا علی مشکل کشا کی یوم شہادت پہ آپ کا یوم شہادت 21 رمضان امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے، یہاں تک کہ لوگ تو آپ کی تعظیم کرتے، کرامت تو ان کے در سے بڑھتی تھی۔ بالکل۔
تو لوگ تو آپ کی تعظیم کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوق جو نظر نہ آنے والی مخلوق جیسے ہوا، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوائیں ان کی تعظیم کرتی ہیں۔ سبحان اس کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے اپنے بعد امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اعلان کر دیا کہ میرے بعد خلافت پر اب یہ ہوں گے۔ تو بادشاہ کے ساتھ اس وقت جو آگے پیچھے گھومنے والے لوگ تھے، اس کے درباری تھے، وزیر مشیر، ان کو برا لگا کہ یار خلافت ہمیں ملنی چاہیے تھی، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، چاپلوسی ہم کرتے ہیں، ساری خوشامد ہم کرتے ہیں اور بادشاہ کے تلوے ہم چاٹتے ہیں، اس کے قدموں سے لپٹتے ہمیں خلافت نہیں ملی۔ بہرحال اس نے اپنے بعد ولی عہد کا امام علی رضا کے لیے جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوں گے۔ اب ان کو تھوڑا سا بغض ہو گیا اور نفرت ہو گئی کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اب جب نفرت ہو گئی تو آپ کا آنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ تشریف لاتے تو درباری آپ کا پہلے استقبال کرتے، کھڑے ہو جاتے اور پھر آپ کے جوتے اٹھاتے۔ اچھا، پردے ڈلے ہوتے تھے تو پردہ ہٹانے کے لیے ایک شخص مقرر تھا، پھر آپ اندر تشریف لے جاتے، پھر وہاں آپ کا استقبال ہوتا۔ اسی طرح جب آپ واپس تشریف لاتے تو پھر پردہ ہٹانے کے لیے ایک بندہ مقرر تھا، دروازہ کھولنے کے لیے ایک بندہ مقرر تھا، تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا۔ اب چونکہ ان کو نفرت ہو گئی اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اب ہم ان کی تعظیم نہیں کریں گے۔ اچھا، اب نہ کوئی پردہ ہٹائے گا نہ کوئی، جب سے اعلان ہوا تو یہ سلسلہ ہو گیا۔ تو اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اب جب یہ آئیں گے نہ کوئی پردہ ہٹائے گا نہ کوئی دروازہ کھولے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا، اب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، تو اب وہ چاہتے تو یہی تھے کہ ہم یہی کریں کہ ہم نہ پردہ ہٹائیں نہ دروازہ کھولیں، لیکن اچانک ان کا روب ایسا پڑا اور ان کے ذات اقدس سے نکلنے والے کرامات کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے خود بخود ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، خود بخود ہی وہ جو مقرر تھا پردہ ہٹانے کے لیے اس نے پردہ ہٹا دیا، اور پھر جب امام علی رضا آئے اور بادشاہ سے باتیں کرنے لگے تو وہ آپس میں اشارے کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، آپس میں ملامت کرنے لگے کہ ہم نے تو یہ مشورہ کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، تو سب کہنے لگے یہ ہو گیا خود سے لیکن اب نہیں ہوگا۔ اب جب آپ حسب معمول دوبارہ تشریف لائے تو اب کسی نے پردہ نہیں ہٹایا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دروازے کے قریب آئے کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اچانک تیز ہوا آئی، اللہ، اور اس ہوا نے آ کر دروازے کو، سبحان اللہ، آپ اندر تشریف لے آئے، پھر اس خاص کمرے کے پاس آئے جہاں دربار تھا، وہاں پردہ لٹکا ہوا تھا، اب کسی نے پردے کو بھی نہیں ہٹایا، آپ جیسی آگے بڑھے اچانک تیز ہوا چلی اور اس نے پردے کو ہٹا دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، آپ بادشاہ سے باتیں کرتے رہے، اب سارے دیکھ رہے ہیں درباری یہ ہوا کیا ہے، انہوں نے اس کو اتفاقی امر سمجھ لیا، ہو سکتا ہے کہ ہوا چل گئی ہو۔ پھر آپ جب دوبارہ واپس جانے لگے، پردہ ہٹانے والا کوئی نہیں تھا، پھر اچانک ہوا آئی، اب ہوا تو باہر سے آتی، یہاں تو پورا دربار تھا اور بند تھا، یہاں تو ہوا کا نام و نشان بھی نہیں، لیکن کسی بھی طرح اللہ کے حکم سے ایک ہوا آئی اور اس نے پردے کو ہٹایا، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازے پہ بھی کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، یہ سارا نظارہ کر رہے ہیں سارے درباری جنہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا تھا ان کی تعظیم نہیں کرنی۔ اب جب آپ دروازے کے قریب پہنچے کوئی کھولنے والا نہیں، پھر دوبارہ ہوا آئی اور اس ہوا نے آ کر دروازے کو کھول دیا۔ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو اب یہ طے کر لیا کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے، اب سب اپنی ڈیوٹیوں پر دوبارہ سے آ جائے اور ان کی تعظیم کرنے۔ سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہم ان نیک بندوں کے الحمدللہ عز و جل غلام ہیں اور ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، ان کے شجرے میں ان کے راہ طریقت میں ہم الحمدللہ پیروی کرنے والے ہیں، تو ان کی برکت سے دنیا اور آخرت انشاءاللہ ہماری سنور جائے گی۔ بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم خواتین اسلام کی قربانیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے با پردہ دلیر خواتین۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آفتاب نبوت چمکا اور اس کی مبارک کرنیں مکے اور مدینے کے گھر والوں پر پڑی، اہل مکہ و اہل مدینہ پر پڑی، تو اس کی چمک نے ان سب کو چمکا دیا۔ جو جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین و دنیا میں ایسا چمکایا کہ آج ہم ان کی چمک پاتے ہیں، ان کے مبارک ذکر سے اپنی زندگیوں میں چمک پیدا کرتے ہیں۔ اور انہی چمکیلے اور اجیالے حضرات میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک گھر تھا کہ جن کے والد گرامی حضرت یاسر اور جن کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھاما۔ یہ دونوں ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد دعوت ایمان دینے پر یہ مشرف با اسلام ہوئیں۔ اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم قصہ ہے کہ آپ جب ایمان لے کر آئیں تو آپ کے قبیلے نے، آپ کے گھر والوں نے
اور آپ کے قریب کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ جس کی حد ہو گئی، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور یہ کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نئے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ، لیکن یہ کوہ استقامت بن کر اور ایک صابرہ خاتون بن کر یہ اسلام پر ڈٹی رہی، دلیر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اسلام سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹی۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی، حضور کی تعلیمات ان کے سامنے تھی، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو ستایا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کو اسلام لانے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے شہید کیا گیا، لیکن یہ ذرہ برابر بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی، اور انہوں نے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیا، اور اس محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کوہ استقامت بنا دیا، اور استقامت کا پہاڑ بن کر انہوں نے اسلام پر ہی جان دی، ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، اور ابو جہل کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف حاصل ہوا، صرف اس وجہ سے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، حضور کے دین سے وابستہ ہوئیں، اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا جس کی وجہ سے یہ شہید ہوئیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اسلام کے راہ میں، ایمان کی راہ میں، نیکی کی دعوت میں اگر جتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں، اس پر صبر کرنا چاہیے کہ جو ان پہ صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تذکرہ ہے اہل بیت اطہار خاندان نبوت کا، جن کا شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ان کے حالات زندگی اور ان کے احوال پر کو سننے کے بعد ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا عمل کیسا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ شجرے کا ذکر ہوا ہے کہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، بیعت یقیناً اس کا ایک بہترین سے تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ تو راشد بھائی، بیعت کرنا، اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، اس پر بھی آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت کا دراصل جو لفظی معنی ہے، بیعت یہ بیعن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لین دین کرنا۔ گویا کہ جو مرید اور پیر کا لین دین ہوتا ہے وہ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے، یعنی مرید گویا کہ اپنے پیر و مرشد سے، اپنے رہنما سے یہ ایک عہد کرتا ہے کہ آپ جو بھی مجھے شریعت کے مطابق احکامات دیں گے میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور مرشد کا معنی ہی دیکھیں، رہنمائی کرنے والا۔ مرشد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ مرید کو وہ آخرت کے لیے رہنمائی کرے، اس کے اچھے اعمال کے لیے اس کی رہنمائی کرے، نیکیوں کی اسے تلقین کرے۔ اگر ہم بیعت کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 11ویں سال، یوں سمجھیے کہ سب سے پہلی بیعت لی گئی، جو مدینہ پاک سے کچھ لوگ آئے مکہ میں، اور ایک جگہ تھی وہاں پر انہوں نے بیعت کی۔ یہ کچھ افراد تھے، غالباً 12 افراد تھے، انہوں نے بیعت کی، جسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبوت کے 12ویں سال کچھ زیادہ افراد آئے، یہ آئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ مسلمان ہوئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے، بیعت اسلام بھی اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کے 13ویں سال، چونکہ آپ نے خود مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، اور مدینہ پاک میں جب آپ چلے گئے تو وہاں پر بھی مختلف ادوار میں آپ سے بیعت کی گئی، اور خاص طور پر بیعت رضوان، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت تھی موت پر، کہ ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، قربان کر دیں گے، جس کا ذکر سورہ فتح کے اندر بھی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بے شک اے محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہ بیعت ایک عہد کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کی پاسداری کرنے کا کئی مقام پر حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اوفو بالعہد، اپنے عہد پورے کرو، ان العہد کان مسئولا،
بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو مرید اور پیر کا بھی ایک عہد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پیری مریدی کے ثبوت کے طور پر بے شمار دلائل ہیں۔ ایک بڑی پیاری آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ صحیح۔ اس کے تحت مفسرین کرام نے لکھا، خاص طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نور العرفان کے اندر لکھا ہے، فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر کسی صالح کو، نیک آدمی کو اپنا امام بنا لینا چاہیے تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ، کیا بات ہے، تاکہ اگر ہمارا امام اچھا ہے، امام نیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا بھی حشر اچھوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو اس کے فوائد اور اہمیت اور ضرورت کے اعتبار سے دیکھیے کہ جب آپ کسی کے مرید بن جاتے ہیں، مرید اور پیر کا تعلق چونکہ محبت کا تعلق ہے، آپ جب کسی کے مرید بنتے ہیں، کسی کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جب آپ محبت کرتے ہیں تو اس سے پیروی اس کی کرنا، اس کی بات ماننا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو ماں باپ اگر اسے کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اولاد بڑی جلدی مانتی ہے۔ تو اسی طرح پیر اگر اسے کسی کام کا حکم دیتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو مرید جو ہے اس کی بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی اہمیت یوں دیکھیے کہ انسان کی آخرت سنور جاتی ہے، انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اور آج کل جو ہم بیعت کرتے ہیں پیران عظام، مشائخ عظام پر، تو یہ بیعت اعمال ہے نا، کہ ہم اعمال پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ تو اب بیعت جب ہم کرتے ہیں تو بیعت کے لیے یقیناً کچھ شرائط بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیعت کے لیے کیا شرائط لکھی ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں کہ جب آپ کسی کے مرید بنتے ہیں تو اس مرشد کے اندر 4 چیزیں لازمی دیکھ لی جائیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھ لی جائے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ عالم ہونا چاہیے، وہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علل اعلان گناہ نہ کرنے والا ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا نبی پاک علیہ السلام سے سلسلہ متصل ہو، نسب شجرہ جو ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ وہ کس کا مرید ہے، اس کے پیر صاحب اس کے مرید ہے، اس طرح شیوخ کا سلسلہ ملا ہوا، سلسلہ متصل ہو۔ جیسے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ میں آپ بیعت کرواتے ہیں تو آپ کا سلسلہ، جس کے چند بزرگان دین کا ہم نے ذکر خیر بھی کیا کہ امیر اہل سنت مرید ہیں شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید ہیں اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت شاہ آل رسول ماہر روی کے، وہ پھر آگے چلتے چلتے یہ مولا مشکل کشا، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو بیعت کی اہمیت کو بھی ہم نے سنا اور ہم نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور ان کے حوالے سے تذکرہ بھی سنا۔ تو آج مدنی چینل کے ناظرین وہ کہ جو کسی کی پیر کامل کے مرید نہیں ہے، ابھی تک بیعت نہیں ہوئے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ زمانے کے ولی، اس 15ویں صدی کے بہترین ہستی جن کو دنیا امیر اہل سنت کہتی ہے، جنہوں نے لاکھوں کو نمازی، سنتوں کا عادی بنا دیا، اسلامی بہنوں کو پردہ دار بنا دیا، ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر نمبر بھی دکھائے جا رہے ہیں، اگر آپ ہاتھوں ہاتھ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس نمبر پر آپ میسج وغیرہ لکھ دیں، اور آپ آن لائن جو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی بیعت ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، اور پیری مریدی کے معاملے میں وسوسوں کا بھی شکار نہ ہوں، کیونکہ پیری مریدی راہ طریقت ہے اور آخرت کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے، ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے کہ جب بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بہت سارے مسائل میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نیک بندے کے صدقے جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے، اس بندے کے لیے نزع میں آسانی فرماتا ہے، قبر میں آسانی فرماتا ہے، آخرت میں آسانی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ مشائخ کرام اپنے مرید کے لیے نزع کے وقت اس کے ایمان کے بچانے اور تکلیف دور کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے واقعات موجود ہے، اللہ تعالی ہمیں بیعت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار سے نسبت اور محبت بھی عطا فرمائے۔ آخر میں چند اشعار اگر ہم اپنے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے پڑھیں تو برکتیں حاصل۔ قادریہ کیا ہوتا ہے؟ شجرہ قادریہ کیا ہوتا ہے؟ اصل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا کوئی بھی پیر صاحب ہیں تو اپنے مریدین کو جو اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، دین و رات کے جو معاملات دیتے ہیں، ان کو لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، آپ نے رات میں یہ پڑھنا ہے، صبح کو یہ پڑھنا ہے، مصیبت آئے تو یہ پڑھنا ہے، نماز حاجت یہ پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، ذکر کی پابندی کرنی وغیرہ۔ اس کا نام ہے شجرہ،
اور وہ شجرہ قادریہ بھی ہو سکتا ہے، شجرہ چشتیہ بھی ہو سکتا ہے، شجرہ نقش بندیہ بھی ہو سکتا ہے، اور شجرہ سہر وردیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 4 سلسلے رائج ہیں: قادریہ، نقش بندیہ، سہر وردیہ اور چشتیہ۔ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے سلسلے ہیں، ان میں سے جن میں بھی بیعت ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ کچھ اشعار سنتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو ہم ختم کریں گے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدحہ خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدحہ خانے اہل بیت،